وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 142۔ ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے یا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، جد و جہد اور کوشش کرنے والے ہیں، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو یہ بھی نہیں جانا کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے، آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو ساری مشکل اور پریشانی آئی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ کافر اور مومن الگ الگ ہو جائیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ الگ کر کے مٹا دیں، ختم کر دیں، چن چن کر ایک ایک کو مار دیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر اور مومن کو الگ الگ کرنے کے لیے صرف ایمان کا ہی ہونا کافی کیوں نہیں سمجھا گیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں صحابہ کرام، کلمہ گو مسلمان ہیں، میدان جنگ میں بھی حاضر ہیں، پھر اتنی بڑی مشکل کیوں آ گئی، پھر اتنی بڑی آزمائش کیوں لی گئی ان سے، مسلمانوں سے؟ جنت تو ہم سب سوچتے ہیں نا، ہم تو کچھ نہ کر کے بھی سوچتے رہتے ہیں، خیر صحابہ کرام بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ جنت ہمارے ہی لیے تیار کی گئی ہے نا، مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ہم مومن ہیں، پھر اس امتحان سے، اتنی بڑی مشکل سے کیوں گزارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ سمجھا رہے ہیں، کیا کہ ہر ایک کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اس دنیا میں، ہر مسلمان کو اپنے ایمان کا امتحان دینا ہوگا۔ کیوں؟ حجت قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے، لیکن اللہ اس دنیا میں یہ بات پروو بھی کروا دیتے ہیں تاکہ جو حقیقت ہے نا وہ سب کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے۔ صحابہ کرام کو تکلیف سے گزارا گیا تاکہ ساری دنیا یہ دیکھ لے کہ صرف دعویٰ کرنے والے، یعنی صرف دعوے کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، نعرے لگانے والے کون ہوتے ہیں، اور سچ میں مخلص اور کام کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ دعوے تو سب نے کیے نا وہاں پر جانے کے لیے کہ ہم سب لڑائی کرنے جا رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا ہوگا اس وقت جب یہ سارا لشکر چلا ہوگا مدینے سے۔ شروع میں تو عبداللہ بن ابی بھی ساتھ ہی، منافق شامل تھا، سب ساتھ ہی نعرے لگاتے ہوئے پہنچے ہوں گے نا میدان جنگ میں۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر جا کے جب دیکھا سامنے 3000 لوگ کھڑے ہیں تو کیا ہوا؟ ایسے وقت میں نکل کر بھاگ گیا، 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا۔ اور یہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے تقریریں کرنے والے بڑے لوگ ملیں گے آپ کو اس دنیا میں، لیکن پریکٹیکلی کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ منافق لوگ آپ کے ساتھ، جیسے آپ بہت سنسیئرلی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہی صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کی جڑیں کاٹ سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر اس طریقے کے ساتھ الگ کرتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ تم نے یوں ہی گمان کر لیا کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ آزمائش تو لازمی ہوگی اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر کے اپنے بندوں کو الگ الگ کرنا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ خالی دعوے کون کرتا ہے اور حقیقت میں اہل کون ہے جنت کا۔ تو ٹیسٹ تو مسٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل کلیئرلی یہ بات بتا دی، سورہ بقرہ میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہر حال میں ٹیسٹ ہونا ہے، صرف لا الہ کہہ دینا، پڑھ لینا، اس سے صرف جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ تمہیں ہر حال سے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اللہ کے دین کا، اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے اور اس میں بہت مشکلات آئیں گی۔ وہ ایک شعر آ رہا ہے ذہن میں، انہی قدموں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ نہیں مینشن کیا کہ اگر تم میرے دین کے راستے پر چلو گے، اللہ کے راستے پر چلو گے
تو بہت پھولوں کی سیج ملے گی، بہت آسانیاں ملیں گی، بہت خوشیاں ملیں گی۔ یہ راستہ بہت مشکل ہے، کٹھن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر کے بتا دیا ہے، بہت ساری آیات ہیں اس سے متعلق، کہ ہر مومن کا امتحان ہونا ہے، ہر ایک کو ٹیسٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا ہے اس دنیا میں بھی کہ اہل یہی لوگ تھے اور کون منافق تھے، ان کو یہیں پر الگ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی ان کو ان کا ٹیسٹ ہوگا، ان کو جانا جائے گا منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ان کو بھی جانا جائے گا جو تم لوگوں میں سے صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ غزوہ احد کے ہی مسلمانوں کو جو ہے کومنٹری جاری ہے ابھی، 60 آگے جتنی 122 سے شروع ہوئی ہیں، آگے کی 60 آیات جو ہیں وہ غزوہ احد سے ہی متعلق ہیں، اور ہمارے لیے بھی اس میں بڑے بڑے سبق ہیں، تاکہ ہم لوگ بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ کان کھول کر یہ بات سن لیں کہ یوں ہی صرف لا الہ کہہ دینے سے جنت نہیں ملے گی، کام کرنا پڑے گا، اور جب کام کرنے نکلیں گے بے انتہا مشکلات آئیں گی، بے انتہا آپ کے لیے تکلیفیں آئیں گی، پھر جو کھڑے رہیں گے، جو جمے رہیں گے، انہی کے لیے پھر بشارت ہے جنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں شامل کریں جو صبر کرنے والے ہیں اور جو استقامت رکھنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔